کوئی بھی مقام دیکھو ایک بار دیکھ لیا دل بھر جاتا ہے، دو چار بار دیکھنے کے بعد جانے کو جی نہیں چاہتا، مگر یہ مدینہ ایسی جگہ ہے کہ جو بندہ جتنی بار دیکھتا ہے خدا سے یہی دعا کرتا ہے، دنیا میں جس نے دیکھا روضہ میرے نبی کا، دنیا میں جس نے دیکھا میرے نبی کا، ارے دیکھے گا قبر میں بھی جلوہ میرے نبی۔ تو صاحب وہ حاجی صاحب ہر سال جاتے، زور سے بولو، ہر سال کہاں جاتے تھے؟ مدینہ منورہ کی حاضری کو جاتے تھے، وہ شہر رسول کی زیارت کو جاتے تھے ہر سال۔ اس سال بھی انہوں نے درخواست لگا دی، درخواست بھی منظور ہو گئی، وہ سامان سفر تیار کر رہے تھے مدینہ جانے کے لیے۔ ایک دن کا واقعہ ہے، وہ بازار کے اندر سامان خرید رہے تھے، سامان خریدتے ان کی نظر پڑی کہ ایک پردہ نشین عورت اپنی آہستہ آواز میں ان کے پاس آ کر کے کہنے لگی، او نیک بخت انسان، تو مجھے بہت نیک لگتا ہے، تو مجھے شریف انسان لگتا ہے، آج میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آ گئی، مجھے ضرورت پڑ گئی اس لیے تیرے پاس آ گئی۔ تو حاجی صاحب بولے پریشانی بتاؤ؟ کہا پریشانی بتانے سے پہلے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں ایری غیری نہیں ہوں بلکہ سید المرسلین کی اولاد سے۔ دور سے بولو، کیا کہا؟ سید المرسلین کی، کیا مطلب؟ یعنی اہل بیت ہیں، اہل بیت ہوں، سید زادی ہوں۔ سید زادی کا نام سنا تو نبی کا ماننے والا مچل گیا اور پکار کر کہنے لگا، او سید زادی بتاؤ تمہارا کیا کہنا ہے؟ وہ سید زادی کہتی ہے، کئی دن ہو گئے، فاقے ہو گئے ہیں، مگر ہم توکل کیے ہوئے اللہ تعالیٰ پر، ہم اپنی زبان سے ہر کوئی شکایت نہیں لاتے، ہم کسی کے آگے دس سے سوال دراز نہیں کرتے، مگر کیا کریں، بچے بھوک کی وجہ سے بلک رہے ہیں، ایڑیاں زمین پہ رگڑ رہے ہیں، مگر ہم ایسے عالم میں بھی اتنے پریشان ہیں، مگر اپنے جد امجد حسین کو یاد کر کے یہی کہتے ہیں، اشکوں کو بھی پی لیں گے، ہونٹوں کو بھی سی لیں گے، اشکوں کو بھی پی لیں گے، ہونٹوں کو بھی سی لیں گے، گر تیری رضا ہوگی ہر حال میں جی لیں گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ، اللہ ہمارے سخاوت بھائی اور آپ تمام بھائیوں کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، ہمارے جیسے بتا رہے تھے ویسے کیسر پور کے مسلمان ہیں، اللہ آپ کو سب کو سلامت رکھے۔ یہ بتاؤ آپ کے بات ہماری ہے؟ وہ سید زادی ان حاجی صاحب سے کہہ رہی تھی جو ہر سال حج کو جاتے تھے، اس سال بھی سامان خرید لیا تھا انہوں نے حج کو جانے کے لیے، کہہ رہے تھے کہ صاحب بتاؤ تمہاری پریشانی کیا ہے؟ سید زادی نے کہا میری پریشانی یہ ہے کہ کئی دن ہو گئے میرے بچوں نے کھانا نہیں کھایا ہے، شدت بھوک کی وجہ سے وہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، لیکن ہم اپنے والد گرامی اور اپنے جد امجد کے طریقے پہ چل رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے جد امجد سیدنا سرکار دو عالم کے بارے میں سنا ہے کہ وہ شکم پہ پتھر باندھ کے زندگی گزارتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ 40 روز تک ہمارے مکان میں چولہا نہیں جلتا تھا، مگر اس کے باوجود بھی نبی راتوں کو اپنی پیشانیاں خدا کی بارگاہ میں جھکا کر کے اس امت کے لیے دعائیں کرتا تھا، اے مولا میری امت کو معاف کر دے، اے پروردگار میری امت کو معاف کر دے۔ ہمارے جد امجد کی بیٹی اور ہماری دادی حضرت فاطمہ زہرا راتوں کو مصلی بچھا کر کے سردی کی لمبی لمبی راتیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی، مولا ایک رات تو اتنی لمبی بنا دے کہ تیرے نبی کی بیٹی دل کھول کر کے سجدہ کر لے۔ ہم صبر کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ شکم سے پتھر باندھنا ہم نے اپنے جد امجد سے سیکھا ہے۔ زور سے بولو،
کی شان خدا کی قسم ہے شکستہ در و دیوار چٹائی برتن ہے شکستہ در و دیوار چٹائی برتن ارے پھر بھی کونین نچھاور ہے یہ گھر کس کا. یہ نبی کی شان. تو معلوم ہے وہ حاجی صاحب محبت کرنے والے تھے نبی سے اور نبی کے اہل بیت سے. پتا کیا ہوا؟ وہ حاجی صاحب اپنے مکان پہ گئے اور جتنا پیسہ انہوں نے مدینہ جانے کے لیے تیار کیا تھا سامان سفر، گھر جا کر کے فیصلہ کیا کہ حج فرض تو میں نے ادا کر لیا ہے، انشاءاللہ موقع ملا آئندہ سال جاؤں گا، اس سال میں اس سید زادی کی ضرورت کو پورا کر دوں، نبی مسکرا جائیں گے، انشاءاللہ دونوں جہاں میں کام ہو جائے گا. سبحان اللہ، الحمدللہ. محبت سے بولو سبحان اللہ. دونوں جہاں میں میرا بیڑا پار ہو جائے گا. انہوں نے ساری رقم اٹھائی اور سید زادی کے حوالے کر دی. جب سید زادی کو وہ اپنی رقم دے رہے تھے قدموں میں گر کے گزارش کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے خاندان کی خاتون میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ میں نے تمہاری ضرورت کو پورا کر دیا، قیامت میں اپنے نانا کے حوض کوثر کا پانی پلا دینا. اللہ اکبر. انہوں نے تو پیسہ دے دیا. اب جب حاجیوں کا قافلہ مدینے کو جا رہا تھا، یہ حاجیوں کو جاتے ہوئے دیکھتے تھے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. اپنے مکان پہ پہنچے، کھانا کھا رہے تھے، دل میں مدینے کی بہاریں ٹہل رہی تھی، کعبۃ المکرمہ کی پرنور فضائیں ذہن کو گھیرے ہوئے تھی، دل سے رو رو کر کے دعائیں کر رہے تھے. موت کا دست میں نے ہاتھوں سے کرتا ہوں دعائیں، ان ہاتھوں میں اب جالی سنہری وہ تھما دے، آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا. سبحان اللہ. بے شک. ذرا زور سے آمین بولو آپ لوگ. آمین. جب مؤذن آذان دیتا تھا تو وہ سوچتے تھے یا اللہ جب اپنے گاؤں کی مسجد کی آذان میں اتنا مزہ آتا ہے تو مسجد نبوی کی آذان میں کتنا مزہ آتا ہوگا. سنجے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خداوند، سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خداوند، پھر مسجد نبوی کی اذان بھی سنا دے، آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے. آمین. سبحان اللہ، الحمدللہ. کل ملا کر کے حج کا پیریڈ گزر گیا. جب حاجی لوگ ملنے آئے تو ہم لوگ ملاقات کو جاتے بھی نہیں جاتے ہیں. وہ بات الگ ہے کہ ہم لوگ اس نیت سے نہیں جاتے کہ مدینے سے آیا، بلکہ اس نیت سے جاتے ہیں کہ بڑھیا بڑھیا کھجوریں ملیں گی. یہ نہیں آتا کہ کھجوریں بڑھیا والی حاجی صاحب وہ نہ دی آپ نے مدینے والی. لیکن ہمیں اس لیے جانا چاہیے کہ نبی کے شہر کی کھجور بھی ملے گی اور حاجی کو دیکھیں گے کیونکہ مدینہ نہیں دیکھا اسے دیکھیں گے جس نے مدینہ دیکھا. بے شک. سبحان اللہ. تڑپ کے بولو اللہ اکبر. جب حاجی لوگ آ گئے نا تو یہ ملاقات کرنے گئے سارے حاجیوں سے. ایک حاجی صاحب کے وہاں کھجور کھائی، پانی پیا زمزم شریف کا، اور پانی پی کے لوٹنے لگے تو مسافہ کر کے دعا دیتے ہوئے بولے بھائی حاجی صاحب ماشاءاللہ بڑے قسمت کے دھنی ہو، اللہ تمہارا حج قبول فرمائے. ابھی اتنا ہی کہا تھا اس نے پلٹ کے کہا کہ اللہ تمہارا بھی قبول فرمائے. آمین. ذرا زور سے بولو. ایک مرتبہ سن کے تو کیئر نہیں کیا، سوچا ہو سکتا ہے بھائی. دوبارہ دوسرے حاجی کے یہاں گئے، وہاں بھی یہی معاملہ. تیسرے کے یہاں گئے، وہاں بھی یہی معاملہ. اجی صاحب اپنے شہر کے جتنے بھی حاجی تھے سب کے پاس گئے، سب نے یہی کہا کہ اللہ تمہارا بھی قبول فرمائے. اب ٹینشن ہو گئی، رہا نہ گیا تو پوچھ بیٹھے حاجی سے کہ حاجی صاحب تم صحیح کہہ رہے ہو یا مذاق بنا رہے ہو میری؟
بولے نہیں صاحب کیا ہوا؟ کہا آپ حج کو نہیں گئے تھے؟ کہا نہیں صاحب میں تو نہیں کہا تھا۔ کہا آپ کو یقین نہیں آتا؟ سارے حاجیوں کو جمع کیا، اب کوئی حاجی کہتا ہے کہ ہم نے تجھے صفا مروا پہ سعی کرتے ہوئے دیکھا، دوسرا بولا حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا، ایک بولا ہم نے تمہیں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا، ایک بولا ہم نے تمہیں روضہ رسول پہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے دیکھا، ایک بولا جنت البقیع میں دیکھا۔ اب سارے حاجی جب گواہی دے رہے تھے، اس سے رہا نہ گیا، اپنے مکان میں آتا ہے، عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد بستر پہ سونے سے پہلے وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد بستر پہ پہنچتا ہے، وہ جب بستر پہ سونے کی تیاری کرتا ہے، دل و مدینے سے لگا لیتا ہے، دل ہی دل میں نبی پہ سلام پڑھ رہا تھا، اور پڑھ کے صلی اللہ جو سو جائے خلد کی وادیوں میں کھو جائے، قادری کی تمنا تو یہ ہے، قادری کی تمنا تو یہ ہے، بچہ بچہ نمازی ہو جائے۔ آمین سبحان اللہ۔ مچل کے بولو۔ اب حضرات بیچارہ نبی کو یاد کر کے سو گیا، اور جب سویا توجہ کرو توجہ، جب سویا تو قسمت کا ستارہ چمک گیا، قسمت کا مقدر چمک گیا، اور مقدر کا ستارہ ایسے چمکا کہ خواب میں نبی کا درشن ہو گیا۔ ذرا زور سے بول دو میرے بھائیو، نبی کا دیدار ہو گیا، نبی کا دیدار ہو گیا، بنجر زمین پہ نور کی برسات ہو گئی، بنجر زمین پہ نور کی برسات ہو گئی، جب خواب میں نبی سے ملاقات ہو۔ سبحان اللہ الحمدللہ۔ سرکار سے ملاقات ہوئی تو سب سے پہلے اس نے یہی پوچھا، کیا پوچھا؟ بولے یا رسول اللہ ایک بات میرے سمجھ میں نہیں آتی۔ میرے آقا نے فرمایا پوچھ۔ بولے وہ اس سال میں حج کو نہیں گیا، لیکن جو بھی حاجی آیا ہے وہ مجھ سے یہ کہتا کہ اللہ تمہارا حج قبول فرمائے۔ تو نبی کی محبت بولی دیوانے میں بھی تو اسی لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ذرا زور سے بول دو، میں بھی تو حضور والا میں تو حج کو گیا نہیں، یہ معاملہ ہو کیسے گیا؟ تو میرے آقا نے فرمایا بات یہ ہے، تو نے اہل بیت کی ایک عورت کی ضرورت کو پورا کر دیا، اللہ کو تیری یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تیری شکل کا ہو بہو تیری طرح ایک فرشتہ پیدا فرما دیا، جو مدینے بھی گیا تھا، جو حجر اسود کا بوسہ بھی دیا تھا، جس نے خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا تھا، جس نے رمی جمار بھی کیا تھا، صفا مروہ پہ بھی دوڑا تھا، میدان عرفات میں بھی جائے گا۔ اور او میرے دیوانے، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اہل بیت سے محبت کرنے کا یہ انعام دیا ہے کہ یہ فرشتہ صرف اس سال ہی تیری طرف سے حج نہیں کیا ہے، بلکہ صبح قیامت تک یہ فرشتہ تیری طرف سے حج کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ۔ حضرات یہ ہے اہل بیت کی شان۔ کس کی شان ہے؟ زور سے بولو۔ یہ میں پہنچا بریلی، اور بریلی میں اعلیٰ حضرت کے مزار پہ پہنچنے کے بعد میں نے کہا او اعلیٰ حضرت، اہل بیت کی عورت کی ضرورت کو پورا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل میں فرشتہ پیدا کر دیا، اتنی عظمت ہے کہ اہل بیت کی اعلیٰ حضرت کی قبر سے آواز آتی ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ ایک بات سنو، انہوں نے ضرورت کو پورا کیا، انہیں انعام ملا، اور آج ہم حسین کی عظمت کا ذکر کر رہے ہیں تو بولو ہمیں انعام نہیں ملے گا؟ زور سے بولو
جو بھاگ کے چلے گئے غلطی کی کہ نہیں کی؟ یہ تو واقعہ ہوگا، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بے سفیکی سنا رہے ہیں، حالانکہ یہ واقعہ نزہۃ المجالس کے اندر لکھا ہوا ہے، مگر اب حدیث سنو، کیونکہ حدیث تو وہ بھی مانے گا جو حسین کی عظمت کا قائل، مگر فرق اتنا ہے کہ جو عشق نبی چھوڑ کے پڑھتا ہے بخاری آتا ہے، بخار اس کو بخاری نہیں آتی۔ بے شک۔ اب سنو حدیث پاک میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں آپ بیٹھے ہیں، یہ بیٹھنا بیکار نہیں جائے گا، اگر مدینے والے کو پیار آ گیا تو بیڑا، اور سے بولو بیڑا۔ مشکات شریف پیج نمبر 570 کی 17-22-23-24 کی حدیث پاک، ان اسامہ بن زید قال طرق النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات لیلۃ فی باب الحاجہ فخرج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وهو مشتمل علی شیء لا ادری ما هو فلما فرغت من حاجتی قلت ما الذی مشتمل علیہ فکشف فإذا الحسن والحسین فی ورقیہ فقال هذان ابنایا وابنا ابنتی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ اہل بیت کے ماننے والوں طرف کے بولو سبحان اللہ، ذرا دور سے بولو۔ مشکات شریف پیج نمبر 570 کی حدیث پاک، ان الحسن والحسین سجدا شباب اہل الجنہ، سبحان اللہ۔ بڑی محبت سے سن رہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مشکات شریف پیج نمبر 571 کی 1 اور 2 کی حدیث پاک، ان انس قال سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ای اہل بیتی کا حب الیک قال الحسن والحسین، وکان یقول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لفاطمہ ادعی لی ابنی، وکان یشمہما ویغمہما، سبحان اللہ الحمدللہ۔ اے میرے بھائیو، یہ حدیث سنائیے میں نے آپ کو، کیا سنائیے؟ دو سے بولو، ایمانداری سے بولنا، حدیث سننے میں آپ کو مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ گانوں میں زیادہ مزہ آ رہا ہے کہ نبی کے ترانوں میں؟ تو نبی کے ترانے سنو گے، گانے سنو گے؟ ذرا دوڑ سے بولو۔ کچھ لوگ بولنے نہیں ڈر رہے ہیں، ارادہ دال میں کالا لگ رہا ہے۔ سنو، جو گانا سنتا ہے نا گانا، اس کے کان میں پگھلا ہوا شیشہ ڈالا جائے گا، پگھلایا ہوا شیشہ۔ اگر کان میں کوئی چھوٹی سی چیز چلی آئے نا، چونٹی، ایک دن خود میرے کان میں چونٹی چلی گئی، میں باخودہ بتا رہا ہوں، ایسا لگ رہا تھا کوئی دماغ چاٹ، اپنی تجربہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو غلط چیزیں سنتا ہے بیہودہ، اس کے کان میں پگھلایا ہوا شیشہ ڈالا جائے گا۔ اب گانوں کی لیڈ لگانے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ ہم برداشت بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ذکر شہید اعظم کے جلسے میں آئے ہیں تو مقصد صرف نعرے لگانا اور یہ نہیں ہے کہ ہو ہلہ کر کے چلے گئے، بلکہ مقصد یہ ہے اگر سچے حسینی ہو پیارے، اگر حسین سے محبت کرتے ہو تو حسین کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا، ورنہ یاد رکھو یہ حسین کے نانا کی حدیثیں سنا رہا ہوں میں آپ کو، کھیل کود مت سمجھو، ہوش میں آؤ مسلمانوں، برائیوں سے باز آؤ۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج میری قوم گناہوں کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے، کوئی شراب پینے میں مدہوش ہے، کوئی سنیما ہال جانے میں مدہوش ہے، کوئی غلط کاری کرنے میں مدہوش ہے، کوئی زناکاری، بدکاری، عیاری، مکاری، دھوکے بازی کرنے میں مشغول ہے۔ حسین سے اگر محبت ہے تو حسین کے نانا کی حدیث سنو، طرف کے بولو سبحان اللہ۔ مشکات شریف پیج نمبر 502 کی حدیث سنا رہا ہوں، اگر پیار سے بولو سبحان اللہ۔ جہنم کے اوپر بھی ضرور سناؤں گا، کیونکہ جب تک جہنم کا عذاب نہیں سنو گے پتہ کیا چلے گا گناہ کا عذاب۔ تو دھلے سے گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، سوچ ہی نہ رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں یہ کیا دیتے ہیں، امام صاحب تقریر کرتے ہیں جنہوں میں قبر کے عذاب کو نہیں کہتے ہیں کہ مولوی ڈرانے کے لگا ہوا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ خالہ گھر میں میرے جو ہوگا دیکھا جائے گا، وہاں ایسا نہیں ہے، وہاں کسی کی چلتی نہیں ہے، سنو وہاں کسی کی۔ اور جن کہتے ہیں نا جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں ان سے کہتا ہوں تمہارے کیسر پور میں ایک بھی ایسا آدمی ہو تو اس کو یار ایک رات کے لیے ذرا اس سے یہ کہو، اتنا تو بہادر بنتا ہے نا، تو مرنے کے بعد تو بعد میں جائے گا، ایک رات تو صرف زندگی کی حالت میں اپنے قبرستان کی پرانی قبر میں سو کے دکھا دے۔ کوئی تیار ہو جائے گا؟ بولو ذرا بولو، کوئی تیار ہو جائے گا؟ وہ تیار اگر ہو بھی جائے نا، سو بھی جائے تو صبح کو انتم سنسکار کرنا پڑے گا،
کیوں؟ اس لیے کام ہو جائے گا، پیلا پڑ جائے گا، بولو نہیں پڑے گا۔ کبھی کبھی کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچا کرو، ہم اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں، اعلیٰ حضرت آپ کو قبر کی یاد بھی دلاتے ہیں۔ تم نے پڑھا نہیں اعلیٰ حضرت کا شعر؟ اندھیرا گھر اکیلی جان کا تا دل تا، اندھیرا گھر اکیلی جان کا تا دل تا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مولانا ذاکر صاحب قبلہ، آئیے حضرت تشریف لائیے۔ ماشاءاللہ یہ آپ ہی کے گاؤں کے چشم و چراغ ہیں، اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ یہ پورے یہ سمجھیے آپ پورے ہندوستان میں آپ کے علاقے کا نام روشن کر رہے ہیں۔ اللہ ان کے سائے کو تابیر قائم و دائم فرمائیں۔ نہایت ہی مخلص اور اصحابی نوازی، چھوٹوں پہ شفقت کا جذبہ رکھتے ہیں، ایسے لوگ جماعت میں کم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ان سے مزید دین کی خدمت کا جذبہ عطا۔ ماشاءاللہ پیار سے بولو سبحان اللہ۔ نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ کسی کو نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ پیار سے بول دو۔ تو مسلمانوں یہ بات یاد رکھو، قبر کو بھی یاد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ہم لوگ تو یار ہنسی مذاق میں رہ جاتے ہیں، ہم لوگ تو سوچتے نہیں حسین کے بارے میں۔ میں نے دیکھا اپنی قوم کو کہ 10ویں اور 9ویں تاریخ میں کھیلنے کودنے میں نکال دیتے ہیں، حالانکہ سنو میرے بھائیوں، وہ توجہ سے سنو کہ زین العابدین کے مکان سے کے پتنالے سے ہمیشہ پانی ٹپکتا تھا۔ کسی نے پوچھا اے امام زین العابدین کیا وجہ ہے کہ چماسے کے علاوہ سردی کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، آپ کے مکان کی چھت سے ہمیشہ پتلانے سے ہمیشہ پانی کیوں ٹپکتا ہے؟ امام نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ جب سے کربلا کا واقعہ ہوا ہے میں مکان کی چھت پہ بیٹھ جاتا ہوں اور منہ کربلا کی طرف کر کے اپنے ابا کو جب یاد کرتا ہوں، اصغر کو جب یاد کرتا ہوں، سکینہ کے منہ پہ لگنے والے تماچے کو جب یاد کرتا ہوں تو میری آنکھ سے اتنے آنسو بہتے ہیں کہ رک نہیں پاتے۔ یہ جب پتلانے سے پانی گرتا ہے یہ آسمان کا پانی نہیں ہوتا بلکہ میری آنکھوں سے نکلنے والے آنسو ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات وہ راتیں اندازہ لگاؤ، خدا کی قسم سوچو ہم وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں اگر ہم حسین کے طریقے پہ نہیں چلیں گے تو بات نہیں بنے گی۔ ہم لوگ بدکاری میں گانے سننے میں، حدیثیں سننے میں مزہ کب رہا ہمیں؟ آج قرآن پاک سننے میں مزہ کب رہا؟ نمازیں پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا۔ آج کے مسلمان کو دیکھو، اللہ کے نبی کی حدیث پاک دیکھو، مشکات شریف پیج نمبر 502 70 11-12 کی حدیث پاک، عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوتا بجہنم یومئذ لها 70,000 زمام ما کل زمام 70,000 ملک یجرونها۔ پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اے لوگوں، راتوں کو نمازیں قضا کرنے والوں، اور پکاری عیاری دی بچگل خوری، ایک دوسرے کی حق تلفی پیمانی کرنے والوں، توجہ کے ساتھ سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا۔ جب جہنم کو لایا جائے گا تو اس جہنم کو 70,000 لگاموں میں باندھا جائے گا۔ اے اللہ کے نبی 70,000 لگاموں میں کیوں باندھا جا رہا ہے؟ حدیث کی تشریح کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے اگر جہنم کو 70,000 لگاموں میں نہ باندھا جائے تو جہنم حشر والوں کو نگل جائے گا۔ 70,000 لگاموں میں باندھا گیا، کتنی بڑی ہیں یہ لگامیں؟ مع کل زمام 70,000 ملک یجرونها، ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ رہے ہوں گے۔
کتنے فرشتے زور سے بولو میرے بھائیو؟ 70,000 یاد کر لو حدیث کتنے فرشتے؟ 70,000 اے اللہ، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اس حدیث کو سنانے سے پہلے قرآن پاک کا 15واں پارہ سورہ کہف آیت نمبر 29 اللہ تعالی ارشاد فرماتا انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، ہم نے گناہگاروں کے لیے ایسی جہنم کو بنایا جس کے چاروں طرف دیواریں لگا دی۔ اس دیوار کی تشریح نبی حدیث میں فرماتے ہیں جو ترمذی شریف کے اندر ہے، آقا نے فرمایا جہنم کی 4 دیواریں ہیں اور ان دیواروں کی موٹائی کا یہ عالم ہے۔ موٹائی یہ ہوتی ہے، یہ موٹائی ہے اور یہ لمبائی ہے۔ موٹائی کم ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے۔ موٹائی کے بارے میں نبی فرماتے ہیں ان جہنم کی دیواروں کی موٹائی کا یہ عالم ہے کہ 40 سال تک بندہ سفر کرے گا تو موٹائی طے ہوگی۔ اے لوگوں، جب موٹائی اتنی ہے تو لمبائی کتنی ہوگی؟ جہنم کتنا گہرا ہے؟ سرکار کے پاس صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ایک دھماکے کی آواز آتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ یہ دھماکہ کیسا ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا آج سے 70 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر کو جہنم کے منہ پہ رکھا تھا جو آج 70 سال کے بعد تہ میں پہنچا ہے۔ اے لوگوں، ہم تو جہنم کو یاد نہیں کرتے، حسین کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں، لگانا چاہیے، مگر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ حسین اور حسین کے نانا اللہ تعالیٰ کو کتنا یاد کرتے تھے، اپنی امت سے کتنا پیار کرتے تھے۔ اے لوگوں، راتوں کی سیاہ زلفیں ختم ہو جاتی مگر تمہارے نبی کے سجدے ختم نہ ہوتے، آنسو بہاتے رہتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی اتنا لمبا سجدہ کرتے حتی تورمت قدما، یہاں تک کہ سرکار کے قدموں پہ ورم آ جاتا، رو 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 کے دعا کرتے مولا میرے گناہگار امت کو معاف کر دے، پروردگار ربی اغفر لی امتی، ربی حب لی امتی، تمہارے ہی لیے تھا اے گناہگار روح سیاہ کارو، تمہارے ہی لیے تھا اے گناہگار روح سیاہ کارو، وہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمدی کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس مولانا توصیف مصباحی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا احاط بہم سرادقها وَإِن يَسْتَغِيثُوا، جہنمی اللہ سے پانی مانگیں گے مولا پانی پلا دے، بڑی پیاس لگتی ہے مولا پانی پلا دے، یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ، جہنمیوں کو ایسا پانی دیا جائے گا جیسے تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے جو چہروں سے چپک جائے گا، جب چہروں سے وہ پانی ہٹے گا تو چہروں کو جھلسا کر کے رکھ دے گا اور اپنے ساتھ وہ چہروں کی کھال بھی چھٹا دے گا۔ اللہ، ہم لوگوں کو ہو کیا گیا؟ ہم حسینی کہلواتے ہیں، آپ کو حسین کا کام کر رہے ہیں ہم۔ سچا حسینی ہوتا ہے نا، کسی کی مجال نہیں ہے جو سامنے بول دے مسلمان کے۔ ہم سیکی مارنے کو کتنی مارے، 56 ملک ہیں مسلمانوں کے آج کی ڈیٹ میں، 56 ملکوں میں مسلمانوں کی گورنمنٹ چلتی ہے مگر ویلیو کچھ ہے نہیں ہماری، کوئی اہمیت ہے بولا ہماری؟ کیا اہمیت ہے؟ جو چاہتا ہے کوئی مظفر نگر کے دنگے میں مارتا ہے، کوئی بھاگلپور کے فساد میں مارتا ہے، کوئی بھیونڈی میں مارتا ہے، کوئی کانپور میں مارتا ہے۔ 1947 سے لے کر آج تک ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان کے خون سے ہولی کھیل دی گئی ہے مگر یہ میرا مسلمان آج بھی ہوش میں آنے کو تیار نہیں، یہ شراب کے اڈے چھوڑنے کو تیار نہیں، یہ بدکاری، عیاری اور مکاری، فریب کاری چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اے مسلمان یاد رکھنا، اگر تو سچا مسلمان ہوتا تو مظفر نگر میں مجال نہیں تھی جلانے کی، اگر تو سچا حسینی ہوتا تو اپنے طاقت سے دنیا کو یہ بتا دیتا اے لوگوں، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک کمی ہمارے اندر،
بتاؤں ہم اپنے آپ کو حسینی کہلواتے ہیں، برا مت ماننا میری بات کا۔ نبی تاریخ میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ موٹر سائیکل گھمائیں گے، چلو وہاں کی روشنی دیکھ کے آؤ، اب وہاں ڈھول بجا کے آؤ، اب وہاں یہ کر کے آؤ۔ اے میرے بھائی، یہ رات کھیل کود کی رات ہے۔ سنو، جنگ کا نقارہ نبی تاریخ کو بج گیا تھا، یزیدیوں کی طرف سے اعلان ہو گیا تھا حسین جنگ کرو، 10ویں میں نہیں 9ویں میں۔ زور سے بولو، کون سی تاریخ میں ہو گیا تھا اعلان؟ 9ویں تاریخ میں۔ شام کے وقت میں اعلان کر دیا تھا عمر ابن سعد نے۔ پہلے اس نے مصالحت کی، یزید کے ابن زیاد کے ذریعے بہت کوشش کی تھی کہ جنگ نہ ہو، مگر جب ابن زیاد کہیں سے کہیں تک رضامند نہ ہوا مصلحت پر، تو پھر جنگ کی تیاری 9ویں تاریخ میں ہو گئی تھی۔ عمر ابن سعد نے کہہ دیا تھا حسین چلو لڑنے کی تیاری کرو، تو حسین نے کہا تھا صرف ایک رات کی مہلت دے دو۔ یزیدی بولے اے حسین مرنے سے ڈر رہے ہو؟ تو حسین نے کہا تھا میں مرنے سے نہیں ڈر رہا ہوں، بس ایک رات دل کھول کر کے خدا کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت ہمارے حافظ بدر عالم صاحب اللہ انہیں سلامت رکھے، ہاں ماشاءاللہ اچھی نعت شریف پڑھتے ہیں، پیار سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ پوری رات ہم لوگوں نے سمجھ کیا رکھا، کھیل کود میں نکال دیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ حسینی وہ ہے جو نماز پڑھے، زور سے بولو حسینی کون ہے؟ آپ خود بولو، زور سے آپ خود بولو حسینی کون ہے؟ حسینی حسینی کا ہم نعرہ لگاتے کتنا اچھا ہوتا۔ ارے یار میں تو ایک بات کہتا ہوں، جب ہم بے نمازی حسین کا نعرہ لگاتے ہیں تو کفر کا کلیجہ ہل جاتا ہے۔ خدا کی قسم نماز پڑھ کے حسین کا نعرہ لگا دیتے تو ہندوستان کی سرحد پہ اسلام کا جھنڈا۔ بے نمازیوں کے نعرے میں اتنی جان، اگر نماز پڑھ کے حسین کا نعرہ لگا دے گا تو کتنی جان ہوگی؟ بولو ہوگی؟ آپ خود بولو، جان نہیں ہوگی؟ حسینی ہے ہم، حسینی وہ ہے جو سچی پکا نمازی ہوتا ہے۔ ہم لوگ اپنے آپ کو حسینی کہلواتے، 72 زخم لگ گئے تھے حسین کے، پورا بدن خون میں لہو لہان ہو گیا تھا حسین کا، اور آپ کے بدن پہ زخم ایسے رس رہے تھے، خون کے فوارے بہ رہے تھے، مگر آخری وقت میں بھی سم سے اگر پوچھا تو خاندان کے بارے میں نہ پوچھا، زین العابدین کے بارے میں نہ پوچھا، سکینہ کے بارے میں نہ پوچھا تو یہ پوچھا کہ وقت کیا ہو رہا ہے، کہاں نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ اے حسین تو غموں میں چور ہے، اے حسین تو خون میں نہا رہا ہے، ایسے وقت میں تو نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ حسین بولا میرے نانا نے فرمایا تھا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں شہید ہونے سے پہلے اپنے نانا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہوں۔ بے شک سبحان اللہ۔ سجدہ کر کے دنیا کو بتا رہا ہے یزیدیوں کی یلغار میں، نیزوں کی بوچھار میں اور ظلم و ستم کی جھنکار میں آخری سجدہ کر کے فاطمہ کا لاڈلا علی کا جبل استقامت دنیا کو بتا رہا ہے کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہے میرا کوئی بھائی جو آج ہاتھ اٹھا کے یہ وعدہ کر کے جائے کہ انشاءاللہ یہاں بھی حسین کے ساتھ ہیں اور قیامت میں بھی حسین کے ساتھ ہوں گے، اور اگر حسین کے ساتھ ہونا ہے تو ہمیں نماز پڑھنا پڑے گا؟ اے میرے بھائی، ہے کوئی میرا بھائی جو ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرے کہ انشاءاللہ اب تک جو نمازیں قضا ہو گئیں وہ تو ہو گئیں، لیکن آج کے بعد کوئی نماز قضا نہ ہوگی؟ ہے کوئی میرا بھائی؟ ماشاءاللہ، یا اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، مولا تو ان سب کو نمازی بنا دے۔ اے میرے بھائی، جس دن تو نمازی بن گیا نا، جس دن تو سچا نمازی بن گیا، پھر ہندوستان میں کوئی مسجد شہید نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک بابری مسجد شہید ہو گئی، میں کہتا ہوں اگر سارے مسلمان سچے نمازی بن جائیں مجال نہیں ہے یار کوئی مسلمان کی طرف آنکھیں ملا کے دیکھے۔ شعر میں اکثر پڑھتا ہوں کہ شعلہ بھی تیرے سامنے گلزار بنے گا جس دن تم محمد کا وفادار بنے گا۔ بے شک مسلمان ہم یار مسلمان ہیں، ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، ہم سے کی مانو کتنی شے کی بگاڑتے پھرے، کوئی ویلیو نہیں ہے ہماری، کوئی بھی مار دیتا ہمیں، کوئی بھی کچھ بھی کر دیتا۔ ہندوستان میں سکھ جو ہے سکھ سب سے کم ہے مگر گورنمنٹ کر رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے مذہب پہ عمل کر رہے ہیں، اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ سب سے اچھا دھرم زور سے بولو کون سا ہے؟ اسلام۔ ارے سارے لوگ بولے ہے کہ نہیں اسلام؟ اور سب سے کمزور قوم کون ہے آج؟ مسلمان ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ عیسائی ہیں اور دوسرے نمبر پہ مسلمان ہیں۔
مگر ویلیو ہے دلیتوں سے بھی نیچے ہیں ہم لوگ. اٹھا کے دیکھو, سر فخر سے بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اماموں بچوں کو پڑھاؤ, تعلیم حاصل کرو, چاہے دنیا کی بھی حاصل کرو, دین کی بھی. ہر ڈپارٹمنٹ مسلمان کو پہنچنے کی ضرورت ہے. ترقی تبھی ہوگی جب تعلیم ہوگی, بغیر تعلیم کے ترقی نہیں ہو سکتی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں میری بات؟ پولیس کے ڈپارٹمنٹ مسلمان ہونے چاہیے, وکیل بھی مسلمان ہو, جج بھی مسلمان ہو, ہر طبقے میں مسلمان ہوگا, اور بغیر تعلیم کے تم کہیں نہیں پہنچ سکتے ہو. پولیس کے ڈپارٹمنٹ مسلمان کو ہونا چاہیے, ہر ڈپارٹمنٹ مسلمان کو ترقی کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم پڑھیں گے لکھیں گے. لہذا ہمیں دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے, اور دین کی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے, اور ہمیں ٹنکے کی چوٹ پر پوری دنیا کو یہ بتانا ہے کہ اپنے وطن سے اگر کوئی محبت کرتا ہے تو مسلمان کرتا ہے. ذرا پیار سے بولو. ہم نفرت کے سوداگر نہیں ہے, پیار کے سوداگر ہیں. تم تلوار سے مارتے ہو, ہم کردار سے مارتے ہیں. ذرا دور سے بولو. دہلی میں ایک ظالم نے کہا تھا کہ وہ خواجہ وہ کربلا میں حسین پانی نہ پلا پائے اپنے بچوں کو, تو کیا تمہیں پانی پلا دیں گے وہ؟ میں نے کہا ظالم تمہیں نہیں پلائیں گے, مگر ہم غلاموں کو ضرور پلائیں گے. ارے بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ زور سے بولو.